بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق پڑھیں گے نظریہ پاکستان، جس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں، اور یہ سبق اپنی نوعیت کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے مضمون کہلائے گا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ان کا پیدائش کا سال ہے 1912 اور وفات کا سال ہے 2005۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLED کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں، یعنی عربی اور فارسی کے اثرات ان پر ہوتے ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے، یعنی عام سمجھ میں آنے والی۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ نظریہ پاکستان۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تدریسی مقاصد۔ جو پہلا مقصد ہے وہ ہے طلبہ کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا کہ بھئی نظریہ پاکستان ہے کیا۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک تصور ہے کہ جو ہندوستان ہے، متحدہ ہندوستان، ٹھیک ہے، اس میں جو مختلف اقوام آباد ہیں، جن میں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مذہبی لحاظ سے الگ شناخت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو وہاں کے مسلمان ہیں، ان کی جو بنیاد ہے، جو ان کی اساس ہے، وہ اسلام ہے، اور یہ دوسروں سے مختلف ہے اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنی عبادات کے لحاظ سے، اپنی روایات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو ہے اس کو بعد میں دو قومی نظریہ بھی جو ہے وہ کہا گیا تھا۔ اب ہے کہ طلبہ کو پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا، بھئی پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ایک مسلم سٹیٹ بنا دی جائے۔ مسلم سٹیٹس تو پہلے بھی بہت زیادہ موجود تھیں، 47 میں 50 سے زیادہ سٹیٹس موجود تھیں۔ بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامی، اصلاحی اور فلاحی ریاست بنانا ہے، جس میں بسنے والے تمام افراد، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت، رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ برابر کے شہری ہیں، وہ مساوات یعنی برابری کے حقوق کے وہ مطلب حقدار ہیں۔ تیسرا ہے کہ طلبہ کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کرانا۔ اب جو تشکیل پاکستان کی جو تحریک تھی، یہ کافی طویل تحریک ہے، یعنی 1940 سے 1940 سے باقاعدہ اس کا آغاز ہوا اور 1947 میں پاکستان بنا۔ تو اس میں لوگوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی اہم شخصیات تھیں جنہوں نے جو ہے اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے لٹا دیا تھا۔ تو ان اشخاص کے بارے میں بھی، ان شخصیتوں کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کو ملے گا۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، اور ان کے اثر سے شاہ جہان
اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ابھی یہ جو اتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو پہلے سے سمجھ لیں آپ بھی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری یعنی برداشت کو اپنا شیوا مطلب عادت بنائی، لیکن جب کفر والا بے دینی اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو مسلمان پھر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر جو کہ مغل بادشاہ بابر کا پوتا تھا، ہمایوں کا بیٹا تھا، اس کے زمانے میں بہت زیادہ یعنی بیجا رواداری یعنی بلا وجہ قسم کی جو ہے وہ رواداری اختیار کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے یعنی جو غیر مسلم خاص طور پر جو بت پرست لوگ تھے ان کے طور طریقے جو ہے وہ رائج ہو گئے، وہ رواج پا گئے، اور خود اسلام کا جو عملی وجود تھا وہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ تو اس زمانے میں جو حضرت مجدد الف ثانی بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ نشاط ثانیہ کے لیے کوشش کی، دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی، اور انہی کی محنت سے جو ہے وہ اس کے بیٹے جو شاہجہان، جو کس کے، جہانگیر کے بیٹے شاہجہان، اور پھر اس کا بیٹا اورنگزیب جو ہے وہ اصل اسلام کی طرح واپس لوٹا ہے۔ اور مجدد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ اپنے یعنی کہ نام اکبر کے اور جہانگیر کے دور میں اس اپنے مقصد کے لیے کافی تکالیف بھی برداشت کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ اورنگزیب کے بعد اس کے جو بیٹے تھے ان کی جو باہمی نا اتفاقی تھی اس کی وجہ سے مغل سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، انتشار افراتفری پھیل گئی، انگریز مضبوط ہونا شروع ہو گیا۔ انگریز جو کہ وہاں پہ تجارت کی غرض سے آئے تھے انہوں نے اپنی فوجیں بنا لی، ٹھیک ہے، لیکن ایسے گیا گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یعنی جب مغل سلطنت کا زوال شروع ہوا تو بہت سارے جو غیر مسلم گروہ تھے جو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ سر اٹھایا یعنی بغاوت کرنی شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد انگریز بھی یہاں پر مضبوط ہونا شروع ہو اور اپنی فوجیں بنانی شروع کر دی۔ تو یعنی جو مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان میں وہ انتہائی زیادہ کمزور ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کو بچانے کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش جاری رہی، اور اس میں جو سب سے پہلے نام آتا ہے وہ سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان کا آتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی۔ وہ میسور کے جو اسٹیٹ تھی اس کے جو وہ امیر تھے، حکمران تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے جو اپنے ارد گرد کے سردار تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو جس کی وجہ سے ان کو ناکامی ہوئی اپنا مقصد حاصل کرنے میں، انگریزوں کے خلاف جنگ میں۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی، کریم موومنٹ۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنا قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، مفاہمت انہیں سمجھوتا، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پہ بار بار ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے ہندوؤں۔ اب ہندوؤں سے مراد پوری ہندو کمیونٹی نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں میں جو ان کے شدت پسند لوگ تھے، ٹھیک ہے،
وہ جو مسلمانوں کے خلاف تھے، مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں یعنی 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، ڈھاکہ جو کہ آج کل بنگلہ دیش کا دارالخلافہ کیپٹل ہے، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ضک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اب میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہندوؤں کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ اس میں انٹائر ہندو کمیونٹی شامل نہیں ہے، یعنی ان کے جو شدت پسند لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے، جن سے مسلمانوں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی تھی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو انگریزوں نے غالباً 1905 میں جو بنگال کا صوبہ، چونکہ بہت بڑا صوبہ تھا، انتظامی لحاظ سے ان کو مشکل پیش آتی تھی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو جو اس میں یہ جو ہندو تاجر تھے، شدت پسند تھے، انہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، اور اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں بنگال کی تقسیم کو تنسیخ کر دی گئی، ختم کر دیا گیا، اور ایک ہی بنگال دوبارہ سے بنا دیا گیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ 1914 میں، اور یہ 1919 میں ختم ہوئی تھی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کے خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی۔ مالی مطلب مال بھی دیا، اور میڈیسن وغیرہ جو چاہیے تھے وہ بھی مسلسل پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یعنی دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو اپنے وعدے سے پھر گئے، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی مسلمانوں کی جو خلافت کا سسٹم تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور ریاستوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی، یعنی 1919 میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ پھر 1928 میں 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، یعنی 1916 میں اس کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یعنی 1928 میں جو نہرو رپورٹ پیش کی گئی اس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو علیحدہ نمائندگی کا ایک اصول انہوں نے طے کیا تھا اس کو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہوا تھا معاہدہ؟ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا، یہ اس وقت کیا تھا انہوں نے، لیکن نہرو نے 1928 میں 1928 میں اس کو ختم کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی، علیحدہ وطن پاکستان۔ گو اس وقت انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا تھا، لیکن علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال بعد یعنی 1934 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ جو تجویز تھی الگ ملک بنانے کی، ٹھیک ہے، اس تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ خود مختار انڈیپینڈنٹ۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں
ذرا وسعت پیدا کر کے، یعنی ان کو ایکسپینڈ کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، یعنی انہوں نے بارڈرز بنا دیے، یہ فلاں اسٹیٹ ہے، یہ فلاں اسٹیٹ ہے، یہ فلاں اسٹیٹ ہے، لیکن اس میں جو حکمران لوگ تھے وہ کس وجہ سے، مطلب اس وقت جو بادشاہی نظام تھا، بھی خاندان کس کا حال ہے، نسل کس کے حال ہے، یہ طاقتور قبیلہ کون سا ہے، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے، یعنی 2 ورلڈ وارز ہوئیں۔ پہلی تو جیسے ہم پڑھ کے آئے کہ 1914 سے 1919 تک تھی، اور جو دوسری جنگ تھی وہ 1939 سے 1945 تک۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے، مائنورٹی بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب اس کا سمپل مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنی ملت یعنی قوم پر، قیاس کہتے ہیں اندازے کو، موازنہ یہاں پہ سمجھ لیں اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی یورپی اقوام سے اپنا موازنہ اپنی قوم کا مت کرو۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی عمل کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، وہ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جمعیت، ان کی سے مراد مغرب کی جمعیت، جماعت کا ملک و نسب پر انحصار ہے۔ نسب کہتے ہیں خاندان کو، بارڈر پر، لمٹ پہ، حد بندیوں پر ان کا انحصار ہے۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، جمعیت جماعت، مستحکم مطلب مضبوط، جبکہ مسلمانوں کی جو جمعیت ہے، یہ جماعت ہے یا قومیت ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر ہے۔ مسلمانوں کی پہچان بطور مسلمان ہونا ہے، نہ کہ کسی خاص علاقے کے ساتھ ان کا وابستہ ہونا۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات یعنی کاسٹ میں بٹی ہوئی ہے، چھوت چھات یعنی پاک ناپاکی میں، وہ کہتے ہیں جی کچھ کاسٹ کے لوگ ہیں ان سے تو بات بھی نہیں کرنی، ان سے کام بھی نہیں کروانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دلت وغیرہ جو ابھی انڈیا میں تحریک چل رہی ہے، دلت وغیرہ، وہ اپنے حقوق کے لیے بہت زیادہ سرگرم ہے، یہ ان کی بات ہے۔ اور بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی الگ سے، یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ یعنی یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، اس میں مطلب کوئی رنگ، نسل، قومیت اس کی کوئی برتری نہیں ہے، اگر ہے مطلب ان کا تعلق ہے تو وہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ جو یورپین نظام تھا جس میں افرادی جو قوت ہے یعنی تعداد ہے اس کو برتری حاصل ہے، تو اس لحاظ سے تو مسلمان کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ہندوؤں کے ماتحت جو ہے وہ اقلیت بن کر رہیں۔ کیوں؟ یہ وجہ نہیں تھی کہ بھئی وہ مسلمان ان کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ان کے عقائد تھے وہ بت پرستی والے تھے، اور مسلمان شرک کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ان میں کاسٹ کا ایک نظام تھا، اس کے علاوہ اور بہت ساری خامیاں تھیں جو کہ اسلام کے متصادم تھیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو اگنور کیا۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور حیثیت رکھتا ہے: اخوت یعنی بھائی چارہ، مساوات یعنی برابری، عدل مطلب انصاف، دیانت اور ایمانداری، خدا ترسی والا رحم دلی، انسانی ہمدردی یعنی دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے کام آنا، اور عظمت کردار یعنی آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ کا اخلاق سب سے بہترین ہو، کہ بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی،
نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل علم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، یعنی تعداد میں زیادہ تھے، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم یعنی مسلسل جدوجہد کی وجہ سے 14 اگست 1947 یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، قائم ہو گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے، یعنی جہاں پہ قوم کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، تو وہاں پہ اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے یعنی تفرقہ بازی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ یعنی تمام پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہیں، کسی بھی نسل کے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہیں، کسی بھی قومیت کے ہیں، وہ اب پاکستانی ہیں، ان تمام کی فلاح و بہبود کی ترقی کی کوشش کرنا اصل میں نظریہ پاکستان ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ امتیاز مطلب برتری ہے، ویسے فرق بھی ہوتا ہے، یہاں پہ برتری آئے گا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو مستوانہ یعنی مضبوط، مستحکم مطلب مضبوط، شاندار اور پرعظمت یعنی عظیم مملکت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ سبق ختم، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریڈنگ ضرور پڑھی، آپ نے سنی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اس کو لائک بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔